بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شاہین ٹی وی میں تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ طالبان کی پیش قدمی اتنی تیز ہوتی جا رہی ہے کہ ایک ہی دن میں تین صوبائی دارالحکومتوں پہ وہاں پہ قبضہ کر رہا ہے طالبان۔ وہاں پہ فورسز اور طالبان کے درمیان جھڑپیں بھی ہو رہی ہیں۔ ایسی صورتحال میں دنیا کا سینیریو بڑی تیزی سے بدل رہا ہے۔ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا کے ہونے کے ساتھ ساتھ وہاں پر کس کی حکومت بنے گی، یہ بڑا سوالیہ نشان ہے۔ لیکن طالبان نے تو دعویٰ کیا ہے کہ 85% حصہ ان کے کنٹرول میں ہے۔ اب ایسی صورتحال میں اشرف غنی کی جو حکومت ہے وہ طالبان کا مقابلہ نہیں کر پا رہی، ان کی فورسز طالبان کا مقابلہ نہیں کر پا رہی، تو ایسی صورتحال میں مایوسی کے عالم میں اشرف غنی آئے دن پاکستان پر الزام لگاتا ہے، کیونکہ اپنی ناکامیوں کا ملبہ اس نے دوسروں پر ڈالنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے خلاف بولنے کا کوئی موقع اشرف غنی ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، کیونکہ پاکستان اس مرتبہ ان کی لڑائی کا حصہ نہیں بننے والا۔ پاکستان ایبسولوٹلی نوٹ کا پیغام دے چکا ہے۔ یہ بات بھارت کو بھی بڑی کھٹکتی ہے کہ آخرکار پاکستان اتنا طاقتور ہو کیسے گیا۔ دیکھیں، اب شاہ محمود قریشی صاحب نے جو اہم ترین باتیں کی ہیں وہ بڑی ضروری ہیں کہ آپ تک پہنچائی جائیں، اور آپ نے یہ سارا معاملہ سمجھنا ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں افغانستان کی قیادت کو چاہیے پاکستان پر الزام تراشی کرنے سے باز رہے۔ ہم تو دنیا کی سپر پاور کو 20 سال سے بتاتے رہے ہیں کہ افغانستان میں امن کے لیے جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ دنیا کی سپر پاور کو ہماری بات ماننا پڑی، وہ ہمارے ساتھ مذاکرات کی میز پر آئی، تو تم لوگ کیا چیز ہو؟ تم لوگ بھی پاکستان پر الزام تراشی سے باز رہو اور مذاکرات کی میز پر آؤ۔ افغانستان میں جس کی بھی حکومت قائم ہونی ہے، چاہے وہ طالبان کی ہو چاہے وہ اشرف غنی کی ہو، لیکن اس کا فیصلہ تو افغانستان کے عوام کو کرنا ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑا دو ٹوک پیغام دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو پرامن اور مستحکم افغانستان چاہتے ہیں، اور اس کے لیے جو ہم نے کوششیں کی ہیں دنیا نے اسے سراہا ہے۔ اور شاہ محمود قریشی صاحب نے پھر بھارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ پیغام دیا کہ کچھ عناصر خطے میں امن کو تباہ کر رہے ہیں، اور ہمیں ان سے انتہائی ہوشیار رہنا چاہیے۔ جو لوگ علاقائی امن خراب کرنا چاہتے ہیں، یعنی آپ دیکھیں بھارت آئے دن دہشت گردی کرواتا ہے۔ پاکستان کے اندر کئی مرتبہ جتنے حملے ہوئے ہیں، لاہور جوہر ٹاؤن کا حملہ لے لیں، آپ چینی سٹاف کی بس پر ہونے والے حملے کو لے لیں، اس کے تانے بانے بھارت کے ساتھ ملتے ہیں۔ بھارت کو چونکہ مایوسی ہوئی ہے افغانستان میں، اس کی سرمایہ کاری ضائع ہو گئی جو اس نے کر رکھی تھی کہ کس طرح سے ہم پاکستان کے اندر دہشت گردی کروائیں گے، لیکن طالبان کے زور پکڑتے ہی وہ دم دبا کر وہاں سے بھاگ گئے۔ کہ مودی سرکار کو پتا ہے نہ تو وہ طالبان کے حق میں بول رہے ہیں نہ مخالف بول رہے ہیں، لہٰذا اپنا سفارت خانہ انہوں نے افغانستان سے بند کر دیا۔ اور پھر افغان سفیر کی بیٹی والا معاملہ ہوا۔ اس معاملے کو بھارت نے اتنی ہوا دینے کی کوشش کی کہ جس کا آپ اندازہ اس بات سے کر لیں، انہوں نے کسی اور لڑکی کی تصویریں اٹھا کر، تشدد زدہ تصویریں دکھا کر دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ دیکھو پاکستان میں افغان سفیر کی بیٹی کے ساتھ کیا ہو گیا۔ آخرکار افغانستان کے سفیر کو باقاعدہ طور پر اپنی بیٹی کی تصویر شیئر کرنا پڑ گئی۔ افغان وفد نے باقاعدہ طور پر شاہ محمود قریشی صاحب سے رابطہ کیا۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے انہیں ہی دو ٹوک موقف تیار کرتے ہوئے پیغام دیا۔ شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ افغان وفد وہی راگ الاپے گا واپس جا کر جس کا وہ ذہن بنا کر آتے ہیں، اور پھر اب یہ چونکہ مایوس ہو چکی ہے اشرف غنی کی حکومت، لہٰذا اقوام متحدہ میں انہوں نے جو پاکستان الزامات عائد کیے اور کہا کہ صرف پاکستان ہی ہمیں بچا سکتا ہے، ایک طرف مدد مانگ رہے ہیں تو دوسری جانب پاکستان پر الزام تراشی بھی کرتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں کہ ان کے الزامات کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اسے تو ہم مسترد کرتے ہی ہیں، اور نہ ہی افغانستان میں ہمارا کوئی فیورٹ ہے۔ لہٰذا یہاں آپ کو بتاتا چلوں، طالبان کی پیش قدمی جہاں ایک طرف تیز ہو رہی ہے، وہ مختلف صوبائی دارالحکومتوں پر تیزی سے قبضہ جما رہے ہیں۔ طالبان کا تو یہ بھی دعویٰ ہے کہ افغانستان کا 85% حصہ ہمارے کنٹرول میں ہے، لیکن جو آفیشیل ذرائع ہیں وہ بتاتے ہیں کہ 70 سے 75% اتنا تو طالبان کے قبضے میں ہے۔ اب جب امریکہ نے یہ صورتحال دیکھی، وہ انہوں نے اشرف غنی کی مدد تو کرنی ہی تھی، لہٰذا انہوں نے قطر کی سرزمین کا استعمال کرتے ہوئے B-52 طیاروں کا استعمال کیا اور باقاعدہ طور پر طالبان کے ٹھکانوں پر بمباری کی، اور امریکی حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس میں کئی طالبان کے لوگ مارے گئے ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں یہ معاملہ تشدد کی جانب بڑھ رہے ہیں، یہ معاملہ جنگ کی جانب جا رہے ہیں۔ تاہم دیکھنا ہوگا، کیونکہ افغانستان میں جنگ ہو یا امن،
तालिबान की हुकूमत आई अशरफ गनी की, पाकिस्तान दुनिया की सुपर पावर को एब्सोल्युटली नोट का पैगाम दे चुका है। यानी इस लड़ाई से हमारा कोई सरोकार नहीं है। आप अपने मामलात खुद देखिए। हाँ, पाकिस्तान अमन के लिए कोशिशें करता रहा है, करता है और करता रहेगा, और दुनिया इस बात को मानती है। वो अलग बात अशरफ गनी पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथों में खेलते हुए पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाते हैं। ताहम नाज़रीन मोहतरम, सारी तफसीलात थी जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शाहीन टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।